حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. معزز ناظرین، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلہ میں آج ہماری 7ویں نشست ہے، جس میں ہم اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کے 7ویں پارے کے مضامین کے بارے میں علم حاصل کریں گے. 7ویں پارے کے آغاز میں سورہ المائدہ کا آخری حصہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں قسم توڑنے کا کفارہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کام کے کرنے کی قسم کھا لے اور پھر وہ کام نہ کر سکے تو اس کا کفارہ بتایا گیا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا پھر ان کو لباس پہنا دے، یا ایک غلام آزاد کرے. اگر ان میں سے کسی کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا یہ قسم کا کفارہ ہے. شراب کے متعلق آخری اور حتمی حرمت کا اعلان کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اس میں کوئی شک نہیں کہ شراب، جوا، بت اور فال کے تیر یہ سب پلید ہے، شیطانی کام ہے. تم ان سے بچو تاکہ فلاح پاؤ. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. فرمایا شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے میں تمہیں ڈال کر تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی کو پیدا کرے، اور شیطان اس کے ذریعے تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے. کیا تم باز آنے والے ہو؟ یہ شراب کی حرمت کا یہ حتمی اور قطعی اعلان ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کے اس حصہ میں فرمایا. پھر اس کے بعد
مائدہ کا ذکر ہے۔ مائدہ کہتے ہیں چنے ہوئے دسترخوان کو، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے مطالبہ کیا تھا، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، اے عیسیٰ کیا آپ کا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے مائدہ نازل کرے، دسترخوان کھانے تیار شدہ آسمان سے نازل کرے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ایسے مطالبے کرنا درست نہیں۔ پھر یہ عذر پیش کرنے لگے کہ ہم اطمینان قلب چاہتے ہیں، ہم خوشی چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، اے اللہ ہم پر آسمان سے مائدہ نازل کر، بنے بنائے تیار کھانے نازل کر، اور وہ کھانے ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا باعث ہوں، اور ہمیں رزق عطا کر، اور وہ مائدہ تیری طرف سے ایک نشانی اور معجزہ ہو۔ تو اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منزلها علیکم، میں یہ مائدہ، یہ دسترخوان نازل کر دیتا ہوں، لیکن واقعہ کیا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اگر اس کے نازل ہونے کے بعد بھی کوئی انکار کرے گا اور کفر کرے گا، نہیں مانے گا، تو پھر میں اس کو عذاب ایسا دوں گا کہ دنیا میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ تو یہ واقعہ یہاں پر اس سورہ میں بیان کیا گیا۔ پھر قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کا مکالمہ سورہ المائدہ کے آخر میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ یہ بتاؤ کہ کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ آپ پاک ہیں، میرے لیے یہ حق ہی نہیں، لائق ہی نہیں کہ میں ایسی بات کروں جس کا کہنے کا مجھے کوئی حق ہی نہیں، ایسی بات میں نے نہیں کہی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر، نبی، رسول بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی باز پرس کر سکتا ہے، باوجود اس کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا کیے، مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے حکم سے، اور مٹی کے پرندے بنا کے پھونک مارنا، پھر اللہ کے حکم سے ان کا زندہ ہو کے اڑ جانا، اور برس والے کو اور مادرزاد اندھے کو اللہ کے حکم سے شفا دینا، یہ سارے معجزات تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے ایک عاجز بندے تھے اور بندے ہیں، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا۔ اس کے بعد سورۃ الانعام ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل، شرک کا رد اور آخرت، موت کے بعد زندہ ہونے کے دلائل کثرت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے ہی بلیغ انداز میں ہمیں توحید کا مسئلہ سمجھایا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اللہ کے علاوہ اس نقصان کو دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی خیر اور بھلائی پہنچائے تو وہ اس پر بھی قادر ہے۔ معنی یہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پوری کائنات میں ان سے زیادہ افضل اور ان سے زیادہ عرفہ ہستی کوئی نہیں۔ اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل آپ کی ہستی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ آپ کے نفع نقصان کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ جب آپ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں تو دوسروں کے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جب آپ جیسی ہستی کسی دوسرے کے نفع نقصان کی مالک نہیں ہے تو پھر آپ کے بعد کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں بھی نفع نقصان کا مالک ہوں، میں جس کو چاہوں نفع پہنچاؤں، جس کو چاہوں نقصان پہنچاؤں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کو نصیحت کرتے ہوئے کہ ساری دنیا اگر اس بات پر مجتمع ہو جائے کہ تجھ کو نقصان پہنچانا ہے تو وہ تجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نقصان نہ پہنچانا چاہے، اور ساری دنیا اگر اس بات پر اکٹھی ہو جائے کہ تجھ کو نفع پہنچانا ہے تو ذرہ برابر تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ تمہیں نفع نہ پہنچانا چاہے۔ تو یہ نفع نقصان کا مالک ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اور یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اور 7ویں پارے میں ہمیں سمجھایا۔ فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ لیکن توحید کا ایک اور مسئلہ ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ قل، اے میرے پیغمبر کہہ دو، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے یہ نہیں کہتا، میں یہ کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب کا علم رکھنے والا ہوں۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی نوری فرشتہ ہوں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے قیامت تک آنے والوں کے لیے توحید کا یہ سبق دے دیا کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام خزانوں کے مالک نہیں، جب آپ عالم الغیب نہیں، جب آپ نوری فرشتے نہیں، تو پھر آپ کے بعد کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بھی خزانوں کا مالک ہوں، میں بھی جس کو چاہوں خزانے بخشنے والا ہوں، یا میں بھی لوگوں کی حاجت روائی کرنے والا ہوں، یا میں بھی عالم الغیب ہوں، غیب کی خبریں جاننے والا ہوں۔ یہ سارے اختیار اگر کسی ذات کے پاس ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دیکھیں توحید کے کیسے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے غیب کے بارے میں اور اس کے علم کے بارے میں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا
ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ فرمایا غیب کی چابیاں صرف اسی کے پاس ہیں، لا یعلمھا الا ہو، ان چابیوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اس کا علم کتنا وسیع ہے، بر و بحر میں، خشکی اور پانی میں جو کچھ بھی ہے اس کے علم میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، فرمایا کہ کسی درخت سے کوئی پتا گرتا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے علم کا اندازہ لگائیں، کون سے درخت کی کون سی شاخ پر کون سا پتا ہے اللہ کے علم میں ہے، اور کون سی شاخ سے کون سا پتا گرا ہے، کون سا پتا اگا ہے، اور وہ پتا گرنے کے بعد کہاں پہنچا، اس پر کیا بیتی، یہ سارا علم اللہ احکم الحاکمین کے پاس، اتنا وسیع علم۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، فرمایا کہ زمین کے اندھیروں کے اندر جو دانہ ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں کہ جس کا علم اللہ کے پاس نہ ہو، جو کتاب مبین کے اندر جس کا علم لکھا ہوا نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس مناظرے کا ذکر ہے کہ جس بلیغ انداز میں انہوں نے قوم کے سامنے اللہ کی توحید کا پیغام رکھا کہ جو ڈوب جانے والے ہیں وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتے، وہ کبھی رب نہیں ہو سکتے، کیونکہ قوم جو تھی وہ ستاروں کی عبادت کرتی تھی، اور انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے ستاروں کی شکلوں کے اوپر، اور ان کی عبادت کیا کرتی تھی، ان کی نظر و نیاز کرتی تھی، اور یہ سمجھتی تھی کہ یہی ہمارے معبود ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا بہترین انداز اختیار کیا، فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی۔ قوم والوں کو تبلیغ قوم کو کر رہے ہیں، لیکن انداز بڑا پیارا ہے۔ ستارہ دیکھا بڑا چمکیلا ہے، کہنے لگے یہ میرا رب ہے، ھذا من ربی۔ فلما جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو قوم کے سامنے نتیجہ نکال کے رکھا، لا احب العافلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا، ڈوبنے والے میرے معبود نہیں ہو سکتے، میرے معبود نہیں ہو سکتے۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، تھوڑی دیر گزری چاند طلوع ہو گیا، بڑا چمکیلا، بڑا روشن، کہنے لگے یہ چاند ستارے سے زیادہ اس میں روشنی ہے، یہ میرا رب ہوگا۔ فلما فلق، جب چاند بھی غروب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، میرے رب نے اگر ہدایت نہ دی تو میں گمراہ قوموں میں سے ہو جاؤں گا، گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی یہ جو ڈوب گیا یہ بھی رب نہیں ہو سکتا، اللہ ہدایت دے گا، اللہ صحیح رہنمائی کرے گا، اللہ توحید سمجھائے گا۔ صبح طلوع ہوئی، سورج طلوع ہو گیا، فلما رأى الشمس بازغة، سورج دیکھا بڑا چمکیلا ہے، ستارے سے زیادہ، چاند سے زیادہ روشن ہے، قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہوگا، یہ تو سب سے بڑا ہے، ستارے سے چاند سے بڑا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے۔ فلما فلت، جب شام کو سورج بھی غروب ہو گیا تو پھر اپنی قوم کو سامنے بٹھا لیا، یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم جن کو تم شریک بناتے ہو میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میں ان سے بری ہوں، میں ان کو معبود نہیں مان سکتا، میں کبھی ان کی عبادت نہیں کر سکتا، یہ تو سب ڈوب جاتے ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اس اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا،
یہ جو ڈوب جاتے ہیں، جو اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتے، یہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں؟ میرا الہ تو وہی ہے کہ جو ان کو وجود عطا کرنے والا ہے، جو ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ کیسا بہترین انداز تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کا کہ جو ڈوب جانے والے ہیں وہ معبود نہیں ہو سکتے، وہ الہی اختیارات کے مالک نہیں ہو سکتے، ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ تو یہاں پہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جو آسمانوں میں ڈوب جائے، جب وہ رب نہیں ہو سکتا تو جو زمین کے اندر ڈوب جاتا ہے، جو فوت ہو کے زمین کے اندر دفن ہو جاتا ہے، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس کے سامنے سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کا اور شرک کا مسئلہ سمجھانے کے لیے اپنے پیغمبروں میں سے 18 نبیوں کا تذکرہ فرمایا۔ 18 پیغمبروں کا اللہ نے تذکرہ، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب نوح، اور پھر جناب نوح علیہ السلام، جناب داود، جناب یوسف، جناب موسیٰ، جناب ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط علیہم السلام۔ 18 پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ہمیں مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے، اور ساتھ فرمایا وَمِنْ آبائِهِمْ، ان پیغمبروں کے آباء و اجداد بھی، وذریاتہم، ان کی اولاد بھی، واخوانہم، اور ان کے بھائی بھی، ان کے خاندان، واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، جن جن کو ہم نے چنا، جن جن کو ہم نے ہدایت دی، سب کا ذکر کیا۔ اور آگے مسئلہ کیا سمجھایا؟ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نبیوں نے شرک کیا نہیں، نبیوں سے شرک سرزد ہوا نہیں، نہ ہو سکتا تھا، لیکن ہم کو سمجھایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، اگر یہ سب لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ شرک اتنا بڑا جرم ہے، شرک اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، نیکیاں ضائع کر دیتا ہے۔ انسان جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے، جتنے مرضی روزے رکھتا رہے، جتنے مرضی حج کرتا رہے، اگر اس نے اللہ کی وحدانیت کے اندر شریک بنا لیا، اللہ کا حق مخلوق کو دے دیا، اللہ کی صفات مخلوق میں مان لی، تو اس کی ساری زندگی کی نیکیاں یہ سب ضائع ہو جائیں گی۔ تو یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر ہمیں سمجھایا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بہت ساری صفات کا ذکر کیا، اپنی بہت ساری تخلیقات کا ذکر کیا، اپنی بہت ساری پیدا کی ہوئی نشانیوں کا ذکر کیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو بنایا لوگوں کو راہ دکھانے کا، رات کے اندھیرے میں ستاروں کو ذریعہ بنایا، پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے انگوریاں پیدا کیں، کھجوریں پیدا کیں، پھر باغات لہلہاتے ہوئے، زیتون، انار اور مختلف قسم کے پھل، یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی بیان کی۔ اور فرمایا بدیع السماوات والارض، آسمانوں زمین کا پیدا کرنا، یہ ساری نشانیاں بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ۔ فرمایا کہ یہ ہے تمہارا رب، اتنی شان والا ہے تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور ہر چیز کا وہ پیدا کرنے والا ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ یعنی معبود وہ ہو سکتا ہے جن کو تم نے معبود بنایا ہوا، جن کو تم نے اللہ کا حق دیا ہوا ہے،
بتاؤ کہ انہوں نے کیا بنایا، انہوں نے کیا تخلیق کی۔ اللہ تعالیٰ تو جو تمہارا معبود برحق ہے، اس نے یہ چیزیں کائنات کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کا وہ خالق ہے، تو اسی کی عبادت کرو، وہی عبادت کا حقدار ہے۔ تو یہاں پر 7ویں پارے کے مضامین ختم ہو رہے ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں، ان کے معبودوں کو تم برا بھلا مت کہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ انتقام میں آ کر تمہارے سچے معبود کو، اللہ کو برا بھلا کہنا لے۔ یعنی جو معبود باطل ہے اس کو گالی دینے سے، برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سبب بنے اللہ تعالیٰ کی گستاخی کا، اللہ کی توہین کا، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن